السلام علیکم 9th کلاس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز اور MCQs کو زیر بحث لاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شملہ وفد 1906۔ MCQs ہے: شملہ وفد کب وائسرائے لارڈ منٹو سے ملنے گیا؟ 1906 کو۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ شارٹ کویسچن ہے کہ شملہ وفد کب وائسرائے سے ملا؟ 1 اکتوبر 1906 کو وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا، اور وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں نے وہاں جا کر جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا تو 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق بھی دے دیا گیا۔ نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے مسلم لیگ کا قیام 1906۔ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ شارٹ کویسچن ہے آپ کا کہ مسلم لیگ کے قیام کے اہم حرکات کیا تھے؟ تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ یہ شارٹ کویسچن ہے کہ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے۔ یہ 4 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن بہت اہم ہے۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں: مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کی شکوک و شبہات کو دور کرنا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا وغیرہ۔ یہ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد انتہائی اہم ہیں۔ منٹو مارلے اصلاحات 1909۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں: مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کی شکوک و شبہات کو دور کرنا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا وغیرہ۔ یہ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد انتہائی اہم ہیں۔ منٹو مارلے اصلاحات 1909۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلرز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کا نام دیا گیا۔ یہ شارٹ کویسچن ہے: جداگانہ انتخابات کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مسلم لیگ کا جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا۔ مسلم لیگ نے اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے وقت کیا تھا۔ میثاق لکھنؤ 1916۔ مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس 1916 میں ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ شارٹ کویسچن ہے: میثاق لکھنؤ کا سن 1916 اور یہ کن 2 پارٹیوں کے درمیان ہوا تھا؟ مسلم لیگ اور کانگریس۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کر لیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1909 میں میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ تحریک خلافت نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے 1919 میں شروع ہوئی تھی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی تو ترکی کے خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت اہم شارٹ کویسچن یہاں پر آپ کا ہے کہ تحریک کے مقاصد بیان کریں۔
ترکی کی خلافت قائم رہنے دی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں اور ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ اہم شارٹ کویسچن ہے، بہت اہم امتحانی نقطہ نظر سے شارٹ کویسچن ہے۔ تحریک عدم تعاون 1920 میں شروع ہوئی اور حکومت کے ساتھ عدم تعاون کرنا اس تحریک کے مقاصد تھے۔ سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا۔ تحریک خلافت نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے 1920 میں شروع ہوئی۔ 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے۔ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان چلے گئے۔ افغانستان کے شاہ نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک خود بخود ہی ختم ہو گئی۔ نہرو رپورٹ آپ سے پوچھا جائے گا، نہرو رپورٹ کا سن کیا ہے؟ 1928۔ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جتنا بھی آج ہم نے لیکچر میں کیا ہے اس میں تمام شارٹ کویسچن ہیں آپ کے اور نوٹ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔